بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے برتر و اعلیٰ، وہی علی و عظیم، وہی ہے برتر و اعلیٰ، وہی علی و عظیم، وہی ہے قاضی و عادل، وہی رحیم و کریم، وہی ہے عالم و حاکم، وہی علیم و حکیم، وہی ابد سے بھی آخر، وہی ازل سے قدیم، اسی نے عقل و حواس و نظر کو خلق کیا، محمد عربی سے بشر کو خلق کیا، وہی ہے برتر و اعلیٰ، وہی علی و عظیم، وہی ہے قاضی و عادل، وہی رحیم و کریم، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم۔ پاکستان پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں۔ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں۔ 25 نومبر سن 2023، آج 25 نومبر کو پروگرام کے آغاز میں یاد رفتہ میں یاد کر رہے ہیں ہم ساحر لکھنوی صاحب کو، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج جناب ساحر لکھنوی صاحب کی برسی ہے اور محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ آپی کا یوم ولادت ہے۔ ساحر لکھنوی صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ ساحر لکھنوی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ان کے بعد پھر بڑھیں گے میڈم ہماری عید کی شاعرہ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کیے جائیں گے اور ان کی غزل جو گائی گئی ہے وہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ مرحوم ساحر لکھنوی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کر رہے ہیں ہم، ان کے کلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں اور زخمیوں کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں اور زخمیوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہمارے سامعین اکرام دعا میں شامل ہیں اور ہمارے عہد کے نوجوان حمد و نعت گو شاعر سید خورشید نواز لائق بخاری صاحب نے بھی آمین یا رب العالمین اللہم آمین کہا۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیے۔ 10:20 یاد رفتہ میں جناب ساحر لکھنوی صاحب کا ذکر خیر ہے جن کی آج برسی ہے۔ ان کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر روبینہ ممتاز روبی آپی جو کہ ہم سے 3 روز قبل دنیا میں تشریف لائیں اور ان کے 3 روز کے بعد ہمارا بھی یوم ولادت ہے۔ سن عیسوی 1964 ایک ہی ہے، سو رہے گی گفتگو بھی ان کے بارے میں اور ان کے کلام بھی پیش کی جائیں گے۔
سر دست ساحر لکھنوی صاحب کا ذکر خیر ہے، جن کا خاندانی نام سید قائم مہدی نقوی صاحب 25 نومبر 2019 کراچی میں وفات پائی، جبکہ آپ 6 ستمبر 1931 لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ جناب سید قائم مہدی نقوی صاحب کا قلمی نام ساحر لکھنوی، چونکہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے اس حوالے سے لکھنوی، اور ساحر ان کا تخلص رہا۔ آپ کے بہت سے مجموعہ جات منظر عام پر آئے، جن میں آیات درد، صحیفہ مدحت، ایمانی شہپارے، ماہر سے ساحر تک، شمشیر و سنا، مصحف مدحت، لہو رنگ صحرا، متاع غم، احساس غم۔ سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین کرام بھی ہوتے ہیں، سو ناظرین کرام کی بصارتوں کی نظر کیا گیا عکس جمیل جناب ساحر لکھنوی صاحب کا، مزید آپ کی بصارتوں کی نظر کیا جائے گا ان کا عکس جمیل۔ اس سے قبل آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، نوحہ، رباعی اور غزل وغیرہ کے ساتھ ساتھ تحقیقی اور تنقیدی 4 کتابیں بھی شائع ہوئیں جناب ساحر لکھنوی صاحب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انصار الافکار اکیڈمی کا قیام بھی ساحر لکھنوی صاحب کا ایک کارنامہ ہے، جہاں اہل علم و دانش، علم و ادب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ساحر لکھنوی صاحب کی قریب 18 کتابیں شائع ہوئیں۔ علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات بھی ملے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ساحر لکھنوی صاحب کی شعری خدمات پر مقالہ اردو جناب غلام یاسین صاحب نے تحریر فرمایا، جو کہ ساحر لکھنوی صاحب کی حیات میں ہی سن 2007 میں تحریر کیا گیا تھا۔ جناب ساحر لکھنوی کے دادا فاضل لکھنوی بھی اپنے عہد کے معروف شاعر رہے۔ ان کے حمدیہ اشعار سے پروگرام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ساحر لکھنوی صاحب کے مزید کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ 10:23 سے 25 نومبر سن 2023 کراچی پاکستان سے پروگرام ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ ہم ہیں آپ کے خادم سرفراز عابدی، اور آپ کون ہیں؟ آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی بصارتوں کی نظر جناب ساحر لکھنوی صاحب کا عکس جمیل کے جن کی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب ساحر لکھنوی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب ساحر لکھنوی صاحب نے فرمایا کہ جدا حق سے کبھی ذات محمد ہو نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدا حق سے کبھی ذات محمد ہو نہیں سکتی، تعلق ٹوٹ سکتا ہے کب آئینے کا جوہر سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی غلامی میں مزے کیا کیا ہیں یہ پوچھو، محمد کی غلامی میں مزے کیا کیا ہیں یہ پوچھو، ذرا عمارہ سے، سلمان سے، مقدادہ بوذر سے سلا دے جو شب ہجرت کھنچی تیغوں کے سائے میں، نمو پاتا ہے یہ جذبہ فقط عشق پیمبر سے۔ اور ہوا مہر نبوت ذوفشاں دنیا میں جس گھر سے، ہوا مہر نبوت ذوفشاں دنیا میں جس گھر سے، نہ ہو وہ گھر تو یہ دنیا اجالوں کے لیے ترسے۔ جدا حق سے کبھی ذات محمد ہو نہیں سکتی، تعلق ٹوٹ سکتا ہے کب آئینے کا جوہر سے۔ شاعری سچ بولتی جناب ساحر لکھنوی صاحب۔ ساحر لکھنوی صاحب نے ان کا یہ شعر اور ہر زمانے کے لیے ہے، جیسا کہ ہمیشہ
باطل نے حق کے طرفداروں کو ہمیشہ اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی، لیکن حق والے کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکتے۔ ساحر لکھنوی صاحب فرما گئے، نہ جھکنے دیں کبھی باطل کے آگے سر اپنا، نہ جھکنے دیں کبھی باطل کے آگے سر اپنا، یہ فرض وہ ہے جو قرض آپ پر حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساحر لکھنوی صاحب اور تمام مرحومین کو قریب رحمت فرمائے۔ ساحر لکھنوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی معرفت ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خدا کی معرفت ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ وہ ہے وہ جو اسیر تخیلات نہیں، جو آئے فہم بشر میں وہ اس کی ذات نہیں، جو آئے فہم بشر میں وہ اس کی ذات نہیں، ہماری عقل کی حد میں تو کائنات نہیں، اور خدا کی حمد کو درکار ہے زبان رسول، خدا کی حمد کو درکار ہے زبان رسول، بیان مصحف حق نطق ترجمان رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساحر لکھنوی صاحب کے کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ جناب ساحر لکھنوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا، بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جہاں پیدا کیا، ایک گل کو خلق کر کے گلستاں پیدا کیا، اور لامکانی سے مکاں پیدا کیا، لامکانی سے مکاں پیدا کیا، یہ زمین تخلیق کی، یہ آسماں پیدا کیا، اور ذات واجب نے سجا کر محفل امکان کو، ذات واجب نے سجا کر محفل امکان کو اس کی زینت کے لیے بھیجا یہاں انسان کو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ساحر لکھنوی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب ساحر لکھنوی صاحب کی آج برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ ان کے بعد ہمارے عہد کی شاعرہ جو کہ ہم سے 3 روز پہلے دنیا میں 1964 میں تشریف لائیں، ان کے کلام کی جانب بڑھنے سے قبل جناب ساحر لکھنوی صاحب کے یہ چیدہ کلام، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ ابراہیم عابدی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جیتے رہیے۔ جناب ساحر لکھنوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پیش خدا سر کے ساتھ دل کا جھکاؤ، نماز پیش خدا سر کے ساتھ دل کا جھکاؤ، نماز حسن ازل کی طرف نظر کا کھنچاؤ، اور نماز قلب و زباں کا باہم خدا سے لگاؤ، نماز فطرت خود سر میں ابدیت کا رچاؤ، نماز کبر کی رد، عجز و انکسار کا نور، جبیں پہ مہر وفا، دل میں کردگار کا نور، نماز پیش خدا سر کے ساتھ دل کا جھکاؤ، نماز۔ ان کی آج برسی ہے اور ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین، اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ جناب ساحر لکھنوی صاحب کے مزید یہ غزل سے کچھ ایک شعر ہے اور ایک غزل ہے اور ایک قطعہ ہے، یہ پیش کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا آج یوم ولادت ہے، ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں۔ ساحر لکھنوی صاحب کا خاندانی نام سید قائم مہدی نقوی صاحب، 25 نومبر سن 2019 کراچی میں وفات پائی۔ ان کا یہ شعر کہ کیوں میری طرح راتوں کو رہتا ہے پریشاں، کیوں میری طرح راتوں کو رہتا ہے پریشاں، اے چاند بتا کس سے تیری آنکھ لڑی ہے، کیوں میری طرح راتوں کو رہتا ہے پریشاں، کیوں میری طرح راتوں کو رہتا ہے پریشاں، اے چاند بتا کس سے تیری آنکھ لڑی ہے۔ شاعری سچ بولی جناب ساحر لکھنوی صاحب نے
اپنی غزل میں فرمایا کہ فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے، اور تب کے کندن کی مانند نکھرا جاؤں، تب کے کندن کی مانند نکھرا جاؤں میں، جس قدر غم بڑھا بڑھ گئے حوصلے، ہر نفس جیسے جینے کی تعزیر ہے، ہر نفس جیسے جینے کی تعزیر ہے، کتنے دشوار ہیں عمر کے مرحلے، اور ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، اور بڑھتے گئے وقت کے مسئلے، وقت مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، وقت مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، آگ میں کوئی یادوں کی کب تک جلے، خندۂ گل سے ساحر نہ بہلیں گے ہم، خندۂ گل سے ساحر نہ بہلیں گے ہم، تازہ دم ہیں جنوں کے ابھی ولولے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے، تب کے کندن کی مانند نکھرا جاؤں میں، تب کے کندن کی مانند نکھر جاؤں میں، جس قدر غم بڑھ گئے حوصلے، ہر نفس جیسے جینے کی تعزیر ہے، ہر نفس جیسے جینے کی تعزیر ہے، کتنے دشوار ہیں عمر کے مرحلے، ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، ہم الجھتے رہے فلسفی کی طرح، اور بڑھتے گئے وقت کے مسئلے، وقت مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، وقت مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، آگ میں کوئی یادوں کی کب تک جلے، خندۂ گل سے ساحر نہ بہلیں گے ہم، خندۂ گل سے ساحر نہ بہلیں گے ہم، تازہ دم ہیں جنوں کے ابھی ولولے، فصل ایسی ہے الفت کے دامن تلے، ہم جلیں تم جلو ساری دنیا جلے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب ساحر لکھنوی صاحب۔ آج 25 نومبر ساحر لکھنوی صاحب کی برسی پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ ان کے بعد ہم بڑھیں گے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، ہمارے عہد کی شاعرہ، ان کا یوم ولادت بھی آج ہی کی تاریخ میں ہے۔ عکس جمیل جناب ساحر لکھنوی صاحب جن کی آج برسی ہے، ان کی 4 لائنیں اور اس کے بعد بڑھتے ہیں محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ کے کلام کی جانب۔ یہ ہے جناب ساحر لکھنوی صاحب کا عکس جمیل، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 4 لائنیں اور ساحر لکھنوی صاحب کی، اور پھر بڑھتے ہیں آگے۔ ساحر لکھنوی صاحب جن کا خاندانی نام سید قائم مہدی نقوی، قلمی نام ساحر لکھنوی، 6 ستمبر 1931 لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ساحر تخلص اور لکھنؤ میں پیدا ہونے کی نسبت لکھنوی کہلائے۔ آج ان کی 4تھی برسی ہے۔ ساحر لکھنوی صاحب 2019 آج ہی کی تاریخ دنیا سے رحلت فرما گئے کہ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور سہی، منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور سہی، کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، آج کی رات تیری بزم میں ہم اور سہی۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب ساحر لکھنوی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج ساحر لکھنوی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی اور 10:36 ہو چکے ہیں۔ 25 نومبر سن 2023۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی آپی کو وش کریں اور ان کے کلام پیش کریں کہ جن کا آج یوم ولادت ہے، ہماری مراد ہے ہماری ہم سے 3 یوم بڑی ہماری پیاری بہنا آپی محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہے 25 نومبر، ساحر لکھنوی صاحب کو یاد کیا اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کی شاعرہ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے آفیسر ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب سر، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سید ظفر حسین صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے، سلامت رہیں۔ اور اس کے بعد محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کے کلام پیش کرتے ہوئے آگے جب بڑھیں گے ہم، تو 26 نومبر کو پڑوسی شاعر منور رانا صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستانی شاعر میرپور خاص میں مقیم پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کریں گے۔ اور 26 نومبر کو سب انسپیکٹر محمد دین جٹ صاحب ٹریفک پولیس آفیسر کا یوم ولادت ہے، اور ہمارے سجیلے جوان فیاض انصاری صاحب کی شادی کی پہلی سالگرہ بھی 26 نومبر کو ہے۔ گزشتہ برس آپ کی شادی ہوئی 26 نومبر کو۔ فیاض انصاری کی شادی کی پہلی سالگرہ ہے، انہیں بھی وش کریں گے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سب انسپیکٹر محمد دین جٹ صاحب 26 نومبر دنیا میں تشریف لائے، جبکہ آج ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب کا اور عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ سو بڑھتے ہیں روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کے کلام سے پہلے آپ کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کون کون سے کرم فرما ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے اپنے ہونے کا احساس دلایا جناب خورشید نواز لائق بخاری صاحب، نوجوان شاعر نے، رانجن پور پنجاب پاکستان سے، اور آپ نے فرمایا کہ ادبی اور ادب دوست خدمات لائق تحسین ہیں، اور یہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے تو جان ہے۔ بہت سی تعریفات کے پل باندھ دیا آپ نے، اپنی مثال آپ ہے ہر حوالے سے، اور جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین الہی آمین۔ محبتوں سے دعاؤں سے نوازنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے نوجوان حمد و نعت کو بہت اچھے، ماشاءاللہ خورشید نواز لائق بخاری صاحب، محبت عنایت نوازش کرم شکریہ، جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے۔ ابراہیم عابدی بسر من عہد حاضر کے شاعر ابراہیم شوبی، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ اور خورشید نواز لائق بخاری صاحب نے بھی آپ کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے جو کلام سماعت فرمائے اس پر آپ نے، اور خورشید نواز لائق بخاری صاحب نے سبحان اللہ۔ ساتھ ساتھ ہمارے سجیلے جوان جن کی شادی کی پہلی سالگرہ آ رہی ہے 26 نومبر کو، ڈھیروں دلی دعائیں، جیتے رہیے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ یہ تو فیاض انصاری نہیں ہے، اچھا یہ ہیں آصف انصاری، وعلیکم السلام۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے رحاب اور روحان کی طرف سے بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ رحاب جیتے رہیے، روحان جیتے رہیے، بچوں کے لیے بھی ہے، یہ بچے ہیں پیارے پیارے ماشاءاللہ، بچوں کے لیے میڈم روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نے بھی بہت کلام کہے ہیں، اور ہمارے عہد کے دیگر شعراء کرام نے بھی بچوں کے لیے بہت سی شاعری کی ہے۔
بچوں کے لیے بھی پیش کیا جائے گا. ان بچوں کو بعد میں بھی اگر آپ سلا دیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں یہ ضرور سنوائیے گا. بچوں کے لیے بھی کلام ہے آج کے پروگرام میں. وعلیکم السلام محمد آصف انصاری صاحب، سلامت رہیے. بہت بہت شکریہ محمد آصف انصاری صاحب. کہاں سے ہیں آپ؟ اچھا، وہ تو فیاض انصاری ہیں ہمارے سجل جوان. بہرحال محبتیں ہیں آپ کی، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب، سر تونسا شریف، پنجاب پاکستان سے ہمیشہ کی طرح محبتوں سے نوازتے ہیں. سر وعلیکم السلام. جیتے رہیے ڈاکٹر صاحب شفقت اللہ لغاری صاحب. بہت محبت سر. تونسا شریف سے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری آر جے محترمہ رانا ام لیلا صاحبہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. بہت شکریہ، دعاؤں سے نوازنے کا بے حد شکریہ. آپ کا حسن سماعت ہے یہاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی محبت ہے. چلیں اب ہم بڑھ رہے ہیں. ہماری آپی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 3 روز قبل دنیا میں تشریف لائی 1964 میں آپی روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، جنہوں نے بچوں کے لیے بھی نظم کہی ہے. وہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگی انشاءاللہ. اچھا، روبینہ ممتاز روبی صاحبہ ہماری آپی آج 25 نومبر ہے اور 1964 دنیا میں تشریف لائیں ماشاءاللہ. اور ان کے 3 روز کے بعد 1964 میں ان کا بھائی سرفراز عابدی دنیا میں آ گیا. آپی کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر. یہ ہماری آپی، ان کا یوم ولادت ہے. پیاری آپی، سلامت رہیے. آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کا چھوٹا بھائی سرفراز عابدی ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ آپ کے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. سلامت رہیے. یہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ ہیں ماشاءاللہ، اور جو کچھ ہے ان کے بارے میں آپ کو گوش گزار کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی کلام ہے ان کا تو آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں کومنٹس میں. ان کے کلام سے نوازیے، اچھا لگے گا. 25 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لانے والی ہماری آپی. وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام. جیتے رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سید فیاض الحسن صاحب ہمیشہ کی طرح محبتوں سے نواز رہے ہیں. وعلیکم السلام. حیدرآباد میں مقیم ہمارے عہد کے صحافی جناب سید فیاض الحسن صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ. محبت عنایت. اور رانا ام لیلا صاحبہ نے اچھا ذاکر علی جو کیوں مجھے مٹھڑا. وعلیکم السلام. قربہ 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 بھلی کریا ہے مجھے مٹھڑا. سالگرہ مبارک رانا ام لیلا صاحبہ نے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ آپ کو سالگرہ مبارک کا پیغام بھیجا. اور ہمارے ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب کا بھی آج یوم ولادت ہے. اور دیکھتے ہیں آپ احباب میں سے اور کون احباب جڑ گئے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. 10:45 ہو چکے ہیں. سامعین کرام آپ سن رہے ہیں، اور نہ صرف سامعین کرام بلکہ ہمارے ساتھ تو ناظرین کرام بھی ہوتے ہیں. جدید دور ہے، کیمرہ بھی ہے موجود. بہت بہت شکریہ. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے سرفراز عابدی. اور آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں ظفر باجوہ صاحب. وعلیکم السلام. جی آیا سونے ہوں کتنے ہو سر جی؟ مصروفیت ہے، کوئی گال نہیں. ظفر باجوہ صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے آ گئے ہیں. بہت شکریہ سونے ہوں. جی آیا نوں، جی آیا نوں. یہ گال ہے جی. پاکستان رینجر سے آپ نے فراغت حاصل کر لی ہے. انسپیکٹر کے عہدے سے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اگلے برس نومبر میں آپ کا یہ بھائی بھی ریٹائر ہو جائے گا. یہ تو ہوتا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ظفر باجوہ صاحب نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے یا پورے 60 برس کی عمر میں. آٹومیٹیکلی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے وہ تو 60 برس میں کے بعد ہو ہی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ 25 سال کی سروس کے بعد بھی ریٹائرمنٹ اپنے طور پہ لے سکتے ہیں. ظفر باجوہ صاحب کے بارے میں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ 60 سال
کے ہو گئے ہیں یا اس سے قبل ہی ریٹائرمنٹ لے لی، بہرحال یہ تو سلسلہ ہے، چلتے ہیں۔ روبینہ ممتاز روبی آپی جن کا آج برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے، ان کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، اور سید ظفر حسین صاحب ہمارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سجیلے آفیسر کا بھی یوم ولادت ہے، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، اور جو روبی بھی ہیں اور ممتاز بھی، سالگرہ مبارک جناب سید فیاض الحسن صاحب حیدرآباد سے، ہمارے صحافی ماشاءاللہ، اور محبان ادب میں سر فہرست صحافی جناب سید فیاض الحسن صاحب، محبت ہے سر آپ کی۔ اور ایک اور راستے میں ہیں ہمارے بھائی کے مصروف ہوں گے، کراچی سے ہمارے صحافی بھائی آتے ہیں، حسن تگڑ صاحب، وہ بھی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ سو روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کے کلام پیش کرنے سے قبل آپ کے جو محبتیں موصول ہو رہی ہیں انہیں شامل کرتے ہیں۔ کلکتہ سے ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، سر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب فرما رہے ہیں کہ شاعری سچ بولتی ہے کے حوالے سے اردو شعر و ادب سے ذوق رکھنے والوں کو جوڑ دیا ہے۔ ہماری کیا بساط ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا حسن سماعت اور حسن نظر ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کلکتہ سے ہمارے پڑوسی شاعر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، بہت شکریہ سر، سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم پیش کر رہے ہیں ہمارے عہد کی معروف شاعرہ ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری آپ بھی ہیں روبینہ ممتاز روبی صاحبہ۔ اچھا، آپ کے بھی نام لیتے ہیں کہ کیا بات ہے رمزی عاصم صاحب، کتھے ہو تسی سر جی؟ ملتان سے کراچی تشریف لائے، کراچی کے ہو گئے ہیں آپ، اور گل رنگ، کیا بات ہے۔ عہد حاضر کے شاعر جناب رمزی عاصم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عظمت باری بھائی ہیں پڑوس سے، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند عظمت باری بھائی، اشتیاق حیدر صاحب ہیں، خبیب صاحب ہیں، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ ڈاکٹر شفقت اللہ لغاری صاحب ہیں، اور شمیم رحمان صاحب، بہت شکریہ۔ الف خان آفریدی بھائی راول پنڈی سے، بہت شکریہ، ڈیرہ منانا۔ محمد آصف انصاری صاحب اور ابراہیم عابدی، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ کلام کی جانب بڑھا جائے، ظفر باجوہ صاحب کا ایک میسیج آ گیا ہے، اسے پڑھ کے بڑھتے ہیں روبی آپی کے کلام کی جانب، اور موسیقی کا بھی تڑکا لگے گا یقیناً۔ روبی آپی کی غزل گائی گئی ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی۔ اور آج آپ ظفر باجوہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج میں سیال کوٹ میں نہیں ہوں بلکہ لاہور سے ہوں۔ کیا بات ہے، جیوندے رہو پاویں سیال کوٹ رہو، پاویں رہو، تے لاہور دے بارے چ تے مشہور ہے نا کہ جس لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا کوئی نہیں۔ کی گل ہے سونے، آپ بھی سلامت رہیں باجوہ صاحب، جیوندے رہو سر جی۔ سید فیاض الحسن صاحب حیدرآباد میں مقیم صحافی و شاعر، جو کہ کراچی اور مختلف مقامات کے دورے بھی کرتے ہیں مختلف شہروں کے۔ سو سید فیاض الحسن صاحب نے فرمایا کہ رمزی عاصم کا نام سن کر مسرت ہوئی، کافی دن بعد سماعت سے ٹکرایا ہے۔ سر یہ یوں ٹکرایا ہے کہ آپ لائک کرنے والوں کا، جو آج کے پروگرام میں لائک کر رہے ہیں ان کے نام تو سامنے ہیں، تو اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے خود رمزی عاصم صاحب نے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے۔ اب ہم ذرا کلام کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ محترمہ روبی آپی کا یوم ولادت ہے، 10:51۔ بہت بہت شکریہ، اور بہت سارے نام ہیں جو گزشتہ پروگرام کے حوالے سے بھی ہیں، وہ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال مجموعی طور پر تمام احباب کے لیے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، محبتیں، عنایتیں، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ روبینہ ممتاز تخلص روبی 25 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائیں، ہماری آپ ہی۔ فرمایا کہ زخم کھاتی ہوں مسکراتی ہوں، زخم کھاتی ہوں مسکراتی ہوں، یوں غم زندگی نبھاتی ہوں۔ کیا کہنے آپ بھی، زخم کھاتی ہوں مسکراتی ہوں،
یوں غم زندگی نبھاتی ہوں، روز کرتا ہے وہ جفا مجھ پر، روز کرتا ہے وہ جفا مجھ پر، اور میں روز بھول جاتی ہوں. کیا بات ہے. روز کرتا ہے وہ جفا مجھ پر، اور میں روز بھول جاتی ہوں. ہوں بکھرتی میں روز ہی لیکن، ہوں بکھرتی میں روز ہی لیکن، روز خود کو سمیٹ لاتی ہوں. اس کی مرضی نہیں گلا اس سے، اس کی مرضی نہیں گلا اس سے، حوصلہ ہے جو میں نبھاتی ہوں. اب تو عادت سی ہو گئی روبی، اب تو عادت سی ہو گئی روبی، آپ اپنی ہنسی اڑاتی ہوں. زخم کھاتی ہوں مسکراتی ہوں، یوں غم زندگی نبھاتی ہوں. روز کرتا ہے وہ جفا مجھ پر، روز کرتا ہے وہ جفا مجھ پر، اور میں روز بھول جاتی ہوں. ہوں بکھرتی میں روز ہی لیکن، ہوں بکھرتی میں روز ہی لیکن، روز خود کو سمیٹ لاتی ہوں. اس کی مرضی نہیں گلا اس سے، اس کی مرضی نہیں گلا اس سے، حوصلہ ہے جو میں نبھاتی ہوں. اب تو عادت سی ہو گئی روبی، اب تو عادت سی ہو گئی روبی، آپ اپنی ہنسی اڑاتی ہوں. زخم کھاتی ہوں مسکراتی ہوں، یوں غم زندگی نبھاتی ہوں. روز کرتا ہے وہ جفا مجھ پر، اور میں روز بھول جاتی ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. عہد حاضر کی معروف شاعرہ ہماری آپ بھی روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، ان کا عکس جمیل. آج ان کا یوم ولادت ہے. ہمارے احباب روبی آپی کو بھی ان کے یوم ولادت کے موقع پر دعائیں دے رہے ہیں. ہمارے ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب کا بھی یوم ولادت ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں، انہیں بھی پڑھتے جائیں گے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ جائیں. ظفر باجوہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پروگرام شاعری سچ بولتی. اچھا، آپ تعریفات کے پل نہ باندھیں زیادہ سر. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا حسن سماعت ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. ظفر باجوہ صاحب جیندے رہو، جیندے رہو. محبتاں نے ساڈیاں. دلشاد احمد صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہمارے شاعر، عہد حاضر کے معروف شاعر دلشاد احمد بھائی آ گئے. فرما رہے ہیں جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ابھی ایک محفل سے آیا ہوں، تاخیر کی معذرت. کاہے کی معذرت سر. یوم ولادت پر احباب کو مبارکباد پیش کی. دلشاد احمد صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم سیالکوٹ پنجاب پاکستان. محبت سر عنایت. ہمارے ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب کا یوم ولادت ہے، اور ہماری آپ بھی، جن کا عکس جمیل بھی اور جن کا کلام بھی آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کی سماعتوں تک کلام پہنچ رہا ہے، اور آپ کی بصارتوں تک ان کا عکس جمیل. 10:55 ہو گئے ہیں. تھوڑا سا آپ ہی کے بارے میں آپ کے گوش گزار کریں گے، اور پھر آپ ہی کا ایک کلام جو کہ عہد حاضر کے گلوکار کی آواز میں ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے سپرد کریں گے. آپ ہی کا کلام غزل گائی گئی ہے، وہ کلام آپ تک پہنچائیں گے. اس سے قبل آپ ہی کے بارے میں کے گوش گزار کرتے چلیں کہ روبینہ ممتاز تخلص روبی آپی، آج ہے ان کا یوم ولادت، اور 10:56 آج 25 نومبر ہے سن 2023. پروگرام شاعری سے بولتی ہے. میں روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نہ صرف شاعرہ ہیں بلکہ بیورو چیف ہیں ماہنامہ روابط انٹرنیشنل کی. درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ شاعرہ اور سماجی شخصیت. ان کا مجموعہ کلام مسکراتی تلخیاں.
کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور مجموعہ جو کہ ان کا تخلص بھی ہے، روبی کے نام سے بھی ان کا مجموعہ منظر عام پر آیا۔ تیسری کتاب ہے سفر نامہ، چوتھی کتاب بے خواب آنکھیں، اور پانچویں کتاب بچپن کے رنگ۔ تو پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ روابط انٹرنیشنل، یہ ایک رسالہ ہے، میگزین ہے، اس کی بیورو چیف ہیں آپ ماشاءاللہ، کراچی میں مقیم ہیں۔ 25 نومبر 1964 لاہور میں ولادت ہوئی، جہاں پر اس وقت موجود ہیں ظفر باجوہ صاحب۔ ظفر باجوہ صاحب، تسی اس ویلے لاہور ہو تے لاہور وچ پیدا ہوئی نے ساڈی آپی روبینہ ممتاز روبی، ہن کراچی، سابقہ معلمہ و شاعرہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ لاہور میں پیدا ہوئی، کراچی میں مقیم ہیں۔ ان کے مجموعہ جات مسکراتی تلخیاں، دوسری کتاب روبی، تیسری کتاب سفر نامہ، چوتھی کتاب بے خواب آنکھیں، پانچویں کتاب بچپن کے رنگ۔ سو موسیقی کا تڑکا لگاتے ہیں پہلے، اور پھر روبینہ ممتاز روبی آپی، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آئیے روبی آپی کی ایک غزل سماعت فرمائیے، جو کہ عہد حاضر کے غزل سنگر ہیں ہمارے پاکستانی، انہوں نے گایا ہے روبی آپی کا کلام۔ اور ظفر باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ اچھا آپ بھی ہیں، محمد عاشقین خان صاحب، بہت شکریہ سر، محبت ہے آپ کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حسن سماعت ہے کہ پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو یہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ اچھا سنتے ہیں، حسن سماعت ہے آپ کا۔ ظفر باجوہ صاحب لاہور میں مقیم ہیں، اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور مقیم تو ہیں یہ سیالکوٹ کے، لیکن ان دنوں لاہور کے دورے پر ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں روبی آپی اور سید ظفر حسین صاحب کو اور تمام جملہ احباب جن کی سالگرہ ہے، سب کو جنم دن مبارک ہو۔ کی گل ہے، جیوندے رہو سر جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ دس بج کر 59 پاکستان کا معیاری وقت، اور ہم بڑھ رہے ہیں بالکل بڑھ رہے ہیں روبی آپی کے کلام کی جانب۔ پہلے روبی آپی کا کلام شاعرہ سنوایا جائے یا ان کی غزل؟ چلیں، پیش تو کرنا ہی ہے بہرحال۔ پہلے آپ ان کی غزل، وحید خیال بھائی ہمارے عہد کے غزل سنگر ہیں، 11 بج چکے ہیں، تو وحید خیال بھائی کی آواز میں، اور کراچی میں کل سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، موسم کا حال بھی، آج ہلکی سی پھوار بھی پڑی ہے ہمارے آنگن میں۔ روبی آپی کا کلام وحید خیال صاحب کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے۔ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کا یہ دلکش کلام وحید خیال صاحب کی آواز میں۔ وحید خیال صاحب کی آواز، روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا کلام، دل کی کشتی۔ دل کی کشتی ہے یہ لگام بہت، دل کی کشتی ہے یہ لگام بہت، راز دل ہو نہ جائے عام بہت، دل کی کشتی ہے یہ لگام بہت۔
کشتی ہے یہ لگام بہت. وحید خیال صاحب کی آواز، محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا کلام. آج ان کا یوم ولادت ہے ماشاءاللہ. یوں نہ الجھا مجھے سوالوں میں، یوں نہ الجھا مجھے سوالوں میں، اے زمانے مجھے ہے کام بہت. راز دل ہو نہ جائے عام بہت. دل کی کشتی ہے یہ لگام بہت. لوٹ جاؤ اب اپنے گھر روبی، لوٹ جاؤ اب اپنے گھر روبی. ہم کی بڑھنے لگی ہے شام بہت. راز دل ہو نہ جائے عام بہت. دل کی کشتی ہے یہ لگام بہت. جناب وحید خیال صاحب کی آواز اور کلام، محترمہ روبینہ ممتاز روبی. آپ نے سماعت فرمایا. صدف صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں. جیتی رہیے. لاہور تے لاہور ہے جی کی گل ہے. ظفر باجوہ صاحب فرماؤندے نے لاہور پھر لاہور ہے. بالکل جی کی گل ہے. دل کی کشتی ہے بے لگام بہت. محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا کلام آپ نے وحید خیال بھائی کی آواز میں سماعت فرمایا. 11:06 اور پیج کرتے ہیں ہم ریفریش تو کچھ نام اور سامنے آ رہے ہیں. گیارہ بج کر 6 اور ارے کیا بات ہے. سر بہت شکریہ. سہوانی اقبال صاحب سلامت رہیے. بہت شکریہ سہوانی اقبال صاحب. اقبال سہوانی صاحب اہل حاضر کے معروف شاعر و بہت اچھے میزبان. بہت شکریہ سر. محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی. سید فیاض الحسن بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. جیتے رہیے. سید فیاض الحسن صاحب کی بھی محبت ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سید فیاض الحسن صاحب نے جو بھیجا ہے تو ہمارے سامعین کرام جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے یہ گزارش ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقفہ دے دیجیے گا کومنٹس میں، کیونکہ فیاض بھائی کی یہ تحریر ہے تھوڑی سی طویل. ہم اسے شامل کریں گے اور اسی دوران یہ تحریر آگے بڑھ جائے گی. اگر آپ کے مزید کومنٹس موصول ہوئے تو یہ تحریر آگے چلی جائے گی اور ہم پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے. سید فیاض الحسن بھائی کی محبت تحریر فرمایا کہ تقریباً 1.5 برس قبل لکھی گئی تحریر
اور کلام. اپنے نام کی مانند پر تاثیر شخصیت روبینہ ممتاز روبی. شاعرہ نہ ہوتی تو ڈاکٹر ہوتی. پنجابی، سندھی، اردو زبان کی شاعرہ، اردو ادب کی نامور تخلیق کار. یوں تو ابتدا سے ہی شاعرات اور ادیبہ کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مگر وہ بات علیحدہ ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ تو نہ چل سکیں، مگر اپنے وجود کا احساس ضرور دلایا ہے. شاید اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اپنے نام کی تاثیر کی مانند کہیں روبینہ، کہیں ممتاز اور کہیں روبی نظر آنے والی شخصیت صحافی، معلمہ، شاعرہ، ادیبہ، افسانہ نگار کو روبینہ ممتاز روبی کے نام سے جانتے ہیں. سید فیاض الحسن صاحب جو کہ حیدرآباد میں مقیم صحافی ہیں، یہ ان کی تحریر جس میں مزید تحریر فرمایا کہ زندہ دلانے شہر لاہور میں علمی و ادبی خاندان میں آنکھ کھولنے والی روبینہ 3 برس بعد ممتاز ہونے کے لیے سمندر کے ساحلی کنارے کراچی منتقل ہوئیں. نمایاں اور یگانہ پانی کی مانند روانی سے بہنے والی شخصیت روبینہ ممتاز جب روبی بنی تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہ بجھنے دینا کبھی بھی امید کی شمع، نہ بجھنے دینا کبھی بھی امید کی شمع، جو روشنی نہ ملے تو خود چراغ بن جانا. روبینہ ممتاز روبی کا علمی ادبی ننھیال، ددھیال اور سسرال سب کا رشتہ علم و ادب سے باقاعدہ رہا. خصوصی طور پر بر صغیر کی نامور افسانہ نگار واجدہ تبسم اور نامور شاعر و ڈرامہ نگار عاصم صدیقی سر فہرست ہیں. بیورو چیف ماہنامہ روابط انٹرنیشنل میگزین، بیورو چیف ادبی تنظیم انجمن تسکین ذوق کے علاوہ رکن ادبی تنظیم بزم اساتذہ اردو سندھ، رکن ادبی سہمائی رسالہ ارمغان ادب اسلام آباد، رکن بین الاقوامی ادبی تنظیم الفانوس، رکن ادبی تنظیم شہر قائد ادبی فورم، نائب صدر ادبی تنظیم یاران نمکدان، رکن کشمیر ایڈیٹوریل بورڈ کشمیر رائٹر فورم، رکن قندیل فاؤنڈیشن پاکستان گجرانوالا، رکن ادبی تنظیم دریچہ ادب جھنگ، رکن سماجی تنظیم تہذیب ویلفیئر آرگنائزیشن، رکن سماجی تنظیم ویمن امپاورمنٹ یونٹی، رکن تحریک برائے بچوں کا ادب اور خانپور پڑوس، رکن ادبی تنظیم بچپن دہلی، بیورو چیف روزنامہ ڈیلی کشمیر، کشمیر کینیڈا میں اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرانے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جبکہ بحیثیت شاعرہ و ادیبہ پہلی تصنیف مسکراتی تلخیاں شعری مجموعہ و دیگر تصانیف، دوسرا مجموعہ روبی شعری مجموعہ، تیسرا کراچی تا شوگران سفرنامہ شامل ہے، جبکہ بچوں کے ادب پر بچپن کے رنگ تکمیلی مراحل میں ہیں، جو کہ میرے خیال سر آ گیا ہے، اس وقت تکمیلی مراحل میں رہا ہوگا. اور بحیثیت سرپرست معلم حیاتیات زندگی کے نشیب و فراز پر گہری نظروں کے باعث اظہار جمالیات میں نظم، سائنسی نظم، آزاد نظم، غزل، گیت، قطعات، رباعی اور طنز و مزاح بھی ممتاز ہیں، جس کا اندازہ ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے. یہ مضمون جناب سید
فیاض الحسن صاحب حیدرآباد میں مقیم صحافی کا تحریر کردہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اور ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں چائے آ گئی۔ بہت شکریہ میڈم سرور جہاں کا۔ یہ مضمون پیش کیا گیا جناب سید فیاض الحسن صاحب کا، جس میں انہوں نے لکھا کہ جس کا اس اندازہ ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھ پر رحمت کی خدایا وہ عطا ہے، مجھ پر تیری رحمت کی خدایا وہ عطا ہے، مانگا بھی نہیں تھا جو مجھے وہ بھی ملا ہے۔ متفرق اشعار ہیں روبینہ ممتاز روبی آپی کے، جو جناب سید فیاض الحسن صاحب نے منتخب فرمائے کہ یوں ہی تو نہیں امن و سکون کھویا ہے ہم نے، یوں ہی تو نہیں امن و سکون کھویا ہے ہم نے، ہم کاٹ رہے ہیں وہی جو بویا ہے ہم نے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کتنا آسان ہے تہمت کسی پر دھر دینا، کتنا آسان ہے تہمت کسی پر دھر دینا، جو ہو سکے تو کبھی اپنا احتساب کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے، نہ بجھنے دینا کبھی بھی امید کی شمع، جو روشنی نہ ملے خود چراغ بن جانا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کے یہ متفرق اشعار انتخاب جناب سید فیاض الحسن صاحب حیدرآباد صوبہ سندھ پاکستان۔ دوسروں کے کام آنے میں ہے لطف زندگی، دوسروں کے کام آنے میں ہے لطف زندگی، ہو فقط اپنے لیے تو زندگی بیکار ہے کیا کہنے۔ واہ واہ واہ۔ دوسروں کے کام آنے میں، دوسروں کے کام آنے میں ہے لطف زندگی، ہو فقط اپنے لیے تو زندگی بیکار ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کے کلام سے سید فیاض الحسن صاحب کے یہ منتخب کردہ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں کہ انا کے خول سے باہر جو ہم نکل آتے، انا کے خول سے باہر جو ہم نکل آتے، خلش جو آج ہے وہ درمیان نہیں ہوتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ زخم کھاتی ہوں مسکراتی ہوں، یوں غم زندگی نبھاتی ہوں۔ جی یہ کلام ہم نے پیش کیا، اور آگے کے حالات بنا دیتے ہیں ورنہ تو کوئی بھی حالات بنا دیتے ہیں ورنہ تو کوئی بھی خود اپنی تمناؤں کا قاتل نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ہزار جھوٹ کے پردوں کا سہارا ہو مگر، ہزار جھوٹ کے پردوں کا سہارا ہو مگر، حقیقتیں نہیں چھپتی کبھی چھپانے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کوئی بھی وقت پہ اپنا نہیں رہا، لیکن کوئی بھی وقت پہ اپنا نہیں رہا، لیکن یہ بات جھوٹ نہیں ہے کہ آشنا ہے بہت۔ نہ چاہتے ہوئے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، وگرنہ سچ ہے یہ تلخی کہاں نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ۔ نہ چاہتے ہوئے رشتے نبھانے پڑتے ہیں۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک کرے وہاں اپنا۔ دیکھتے ہیں کمنٹ آگے چلا گیا ہے۔ سید فیاض الحسن فیاض صاحب کے تحریر کردہ مضمون کو شامل کیا جا رہا تھا کہ نئے کامنٹس آنے پر وہ آگے بڑھ گیا۔ بہرحال موجود ہے
ان کے بعد والے کومنٹس اور میسیجز شامل کیے جائیں گے اس تحریر کے مکمل ہو جانے کے بعد۔ کہاں تھے ہم؟ نہ چاہتے ہوئے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، وگرنہ سچ ہے یہ تلخی کہاں نہیں ہوتی۔ تو نہیں ہے گر تیرا غم ہی سہی، تو نہیں ہے گر تیرا غم ہی سہی، کچھ تو جینے کا بہانہ چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور مزید یہ 3 اشعار اور کہ جھوٹ بولوں تو زباں ساتھ نہیں دے پاتی، جھوٹ بولوں تو زباں ساتھ نہیں دے پاتی، سچ جو بولوں تو زمانے کو برا لگتا ہے۔ اور ملتی ہوں گو خلوص سے پر جانتی ہوں میں، ملتی ہوں گو خلوص سے پر جانتی ہوں میں، ہر شخص اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور محترمہ روبینہ ممتاز روبی آپی کا یہ آخری شعر انتخاب جناب سید فیاض الحسن صاحب کے نفرتوں سے اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، نفرتوں سے اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کیا پتہ آنکھوں میں کب تک روشنی باقی رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ جناب سید فیاض الحسن صاحب حیدرآباد میں مقیم ہمارے عہد کے صحافی، ان کا یہ مضمون جاری ہے۔ تحریر فرمایا مزید کہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ اگر تدریس سے وابستہ نہ ہوتی تو ڈاکٹر ہوتی، کیونکہ والدین نے بھی شعبہ طب سے وابستہ، والدین بھی شعبہ طب سے وابستہ ہیں، مگر ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش کے برعکس بچپن سے ادبی ماحول اور ادبی رجحان کے باعث کتابوں کے مطالعے اور شاعری کے شوق نے ادب کی جانب مائل کر دیا تھا۔ 10 برس کی عمر سے شاعری کرنے والی روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نے 9ویں جماعت میں پہلی غزل کہی اور پنجابی سندھی زبانوں کی شاعری کے ترجمے بھی کیے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، ان کی خواہش ہے کہ اس فانی دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ آنکھیں ایسی ہوں جو میرے لیے نم ہوں اور انہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے۔ بہت شکریہ سید فیاض الحسن صاحب، ہمارے محبان ادب میں سر فہرست صحافی، جو کہ شعراء کرام پر ماشاءاللہ یہ 1.5 برس قبل لکھی گئی تحریر اور منتخب کلام سید فیاض الحسن صاحب نے اپنی اس تحریر سے نوازا۔ بہت شکریہ، بالکل برموقع نوازا۔ آج ہماری آپی روبینہ ممتاز روبی آپی کا یوم ولادت ہے 25 نومبر کو، اور ان کا 3 روز چھوٹا بھائی جی آپی 25 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائیں، اور آپی کا یہ چھوٹا بھائی 29 نومبر 1964 ان کے آمد کے 3 یوم کے بعد دنیا میں آ گیا۔ سو ان کا چھوٹا بھائی پروگرام کر رہا ہے، اپنی آپی کے کلام پیش کر رہا ہے، اس میں حصہ ڈال رہے ہیں آپ، اور آپ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سید فیاض الحسن صاحب کا یہ بہترین تحفہ ہماری جانب سے بھی اور فیاض بھائی کی بھی جانب سے۔ میڈم روبینہ ممتاز روبی آپی سلامت رہیں، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں۔ آپ کون ہیں؟ جی آپ بھی ہیں، بہت شکریہ۔ اور دلشاد بھائی نے فرمایا کہ واہ کیا خوبصورت کلام ہے۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر، بہت شکریہ سر دلشاد بھائی۔ اور ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے، بہت شکریہ آپ خود قابل احترام ہیں۔ ثاقب خان صاحب جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں۔ سید انور جاوید ہاشمی صاحب ہمارے معمر شاعر، سر آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے
جو بھی سچ لکھا پرواہ نہ کی احباب نے. ہائے ہائے ہائے. میں نے جو بھی سچ لکھا پرواہ نہ کی احباب نے. شاعری سچ بولتی ہے عابدی کہتے رہے. کیا بات. سید انور جاوید ہاشمی صاحب، سر 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 سر. ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو قتیل شفائی مرحوم نے فرمایا. قتیل شفائی صاحب مرحوم نے فرمایا تھا کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے. قتیل شفائی نے فرمایا. ہم تو پروگرام کا نام ہے اور اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اس کی حقیقت بھی بیان کی ہے. اس پر کچھ لوگوں نے بحث مباحثے کی صورت نکال لی تھی، لیکن ہم نے وضاحت کر دی کہ شاعری سچ بولتی ہے، بخدا شاعری سچ بولتی ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی شاعر نے لکھا ہے وہ سچ ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. شاعری سچ بول رہی ہے. شاعر اندر سے کیسا ہے وہ آئینہ دکھا رہی ہے کہ یہ شاعر اندر سے اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، وہ شاعری سچ بول دیتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں، قتیل شفائی صاحب نے فرمایا نا. یہ ہم نہیں. سید انور جاوید ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ شعر کی صورت میں فرمایا کہ میں نے جو بھی سچ لکھا پرواہ نہ کی احباب نے. شاعری سچ بولتی ہے عابدی کہتے رہے. یہ آپ کی محبت ہے. سو یہ بات کہی تھی قتیل شفائی مرحوم نے کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زباں ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے. قتیل شفائی مرحوم فرما گئے. بہت شکریہ سید انور جاوید ہاشمی صاحب، آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. کیسے مزاج ہیں سر آپ کے ہاشمی صاحب؟ جیتے رہیں سر، محبت ہے آپ کی. 11:25 آپ ہی روبینہ ممتاز روبی آپ ہی کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں. ان کی ایک غزل جناب وحید خیال بھائی کی آواز میں پیش کی گئی. تحت اللفظ کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ سجیلے جوانوں کا، سجیلے افسران کا، اور ہمارے سجیلے افسر جناب سید ظفر حسین صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. آج ان کا یوم ولادت ہے. ہماری روبی آپی کا یوم ولادت ہے، اور آپ میں سے جن جن احباب کا یوم ولادت ہو اور ہمیں علم نہ ہی ہے، سو ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، اور آپ سب کے لیے سلامت رہیے. آپ کی محبتوں، عنایتوں کا، نوازشوں کا بہت بہت شکریہ. اخلاق حسین صاحب، سجیلے آفیسر سندھ پولیس، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. جیتے رہیے اخلاق بھائی. الف خان آفریدی صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سندھ پولیس سے، اور ڈرپ ایریگیشن کا کام کر رہے ہیں. جیتے رہیے الف خان بھائی، اور آپ بھی سلامت رہیے. اور فل بدیہ، کیا بات ہے. دلشاد بھائی سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم، ہمارے عہد کے شاعر. بھید سارے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے. یہ تو قتیل شفائی صاحب نے بھی یہی فرمایا نا کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے. اور دلشاد بھائی فرما رہے ہیں کہ فی البدی انہوں نے یہ بات کہی کہ بھید سارے کھولتی ہے، بھید سارے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے. بالکل قتیل شفائی صاحب بالکل بجائے ارشاد فرما گئے کہ شاعری سچ بولتی ہے، اور اس کی تکرار میں تو پڑھنا نہیں چاہتے. اللہ جانتا ہے کہ شاعری سچ ہی بولتی ہے. اس کی وضاحت کیا کی جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی شاعری شاعروں نے کی ہے یہ سب سچی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے حمیرہ راحت صاحبہ کراچی میں مقیم پاکستانی معروف شاعرہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شعر مگر سچ بولتا ہے.
اب ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری سچ نہیں بولتی، لوگ کہتے ہیں شاعری سچ نہیں بولتی، بھائی شاعری سچ ہی بول رہی ہے، بخدا شاعری سچ ہی بولتی ہے کہ شاعر اندر سے کیسا ہے، صاف ستھرا ہے یا میلا ہے۔ اگر بے ادبی کر رہا ہے تو یقیناً اس کا میلا پن شاعری جو ہے وہ سامنے لا رہی ہے کہ اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کا شاگرد ہے، وہ عربی مقولہ آپ نے سنا ہوگا، الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر رحمان کے شاگرد ہیں۔ یقیناً جو ادب کے دائرے میں شعر کہہ رہے ہیں وہ رحمان کے شاگرد ہیں۔ جو شریعت سے ہٹ کر شاعری کرتے ہیں، غیر شرعی شاعری کرتے ہیں، وہ شیطان کے شاگرد ہو گئے۔ سو یہ بات ہے۔ جیتے رہیے سجلے جوانوں۔ مرزا سلمان بیگ، بہت شکریہ، آپ بھی قابل احترام ہیں، بہت شکریہ، محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ اخلاق حسین صاحب ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس، اور مرزا سلمان بیگ اور ڈاکٹر ثاقب خان صاحب، آج ہمارے ڈی ایس پی جناب سید ظفر حسین صاحب کا برتھ ڈے، یوم ولادت ہے 25 نومبر، اور ہماری آپی عہد اعظم کی معروف شاعرہ معلمہ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے، جن کے کلام پیش کر رہے ہیں۔ ان سے قبل برسی کے حوالے سے ہم نے ساحر لکھنوی صاحب کے کلام پیش کیے، اور آپ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مرزا سلمان بیگ، جیتے رہیے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ہاشمی صاحب کی بھی محبت ہے۔ محمد عاشقین خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، وہ ہم نے ایک غزل بھی اپنی شیئر کر دی ہے جو پہلی بار گائی گئی ہے، کوئی غزل، حمد و نعت اور دیگر کلام ہمارے مختلف ثنا خانوں نے سن 2008 میں فرحان علی قادری صاحب نے اور ہمارے بینا عابدی نے، اور بہت سارے نام ہیں، بہت سے ثنا خانوں نے ہمارے کلام پڑھے، لیکن غزل پہلی بار گائی گئی ہے ہماری، اور وہ گائی ہے خادم علی خان صاحب نے۔ وہ ہم نے شیئر کر دی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے اور ہمارے شاعری سچ بولتی ہے کہ پیج پر بھی ہے۔ سو ہمارے جملہ سامعین کرام کے گوش گزار کرتے چلیں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو خاکسار کی ایک بہت پرانی غزل ہے، یعنی شروعات کی، یہ کہہ لیجئے، یوں کہہ لیجئے کہ پہلی غزل ہے۔ بصورت دیگر ہم تو حمد و نعت بنیادی طور پر حمدیہ نعتیہ شاعری کرتے آئے ہیں، لیکن وہ غزل جو آج سے برسوں پہلے کہی تھی وہ اب خادم علی خان صاحب نے پیش کی ہے، اور ہم نے یوٹیوب پر شیئر کی ہے۔ یوٹیوب پر سرفراز عابدی لکھیے گا، اور وہاں سبسکرائب فرمانے والوں کا بہت شکریہ، آپ بھی وہ غزل بھی سماعت فرمائیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ وہ آج سے کئی سالوں پہلے، کئی برسوں گزر گئے ہیں۔ اچھا، یہ لکھنؤ کے الفاظ کے ساحر سے انتخاب، بات ہی نہیں سمجھے، لکھنؤ کے الفاظ کے ساحر سے انتخاب۔ سر یہ تو شامل ہو گیا، بہرحال آپ کی محبت ہے، ساحر لکھنوی صاحب، یہ شامل ہم کر چکے ہیں، لیکن آپ مقرر لے آئے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں ٹھہرنے کے لیے، منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں ٹھہرنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور صحیح۔ اور کل تو اس سے آگے بھی ہم نے پیش کیا تھا، یہ آپ نے 2 لائنیں بھیجی ہیں، 2 اس سے آگے بھی ہیں کہ کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، آج کی رات تیری بزم میں ہم اور صحیح۔ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، آپ نے ٹھہرنے کے لیے لکھا ہے، بہرحال بات تو ایک ہی ہے، لیکن منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں تھامنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ 2-4 قدم اور صحیح، کل تو اس عالم ہستی سے گزر جانا ہے، آج کی رات تیری بزم میں ہم اور صحیح۔ شاعری سچ بولتی ہے، ساحر لکھنوی صاحب نے یہ فرمایا تھا، اور
شاعری سچ بولتی ہے کہ تمام سننے والوں کو قاری فیض رسول صاحب کا محبت بھرا سلام۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، جیتے رہیے سر۔ اور قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا کلام ہم نے بھی پڑھا ہے۔ چلیں، بہت محبت سر۔ یہاں پڑھنے کی بات تو ہم نے کی نہیں تھی، بہرحال سننے کی بات کی تھی۔ آپ کی محبت ہے، ہم نے بہت سے جی اچھا بات یہ ہے، بالکل بہت سے نام ہے۔ بات وہی ہے کہ ابھی ہم نے جو عرض کیا سلسلہ کہ بہت سے شناخواں بچوں نے، بڑوں نے اور ہماری بہنوں بیٹیوں نے بھی ہمارے حمدیہ نعتیہ کلام پڑھے ہیں، جن میں قاری فیض رسول صاحب نے توجہ مبذول کروائی کہ آپ نے بھی پڑھا ہے۔ بالکل سر آپ کی محبت ہے۔ قاری فیض رسول صاحب نے بھی ناچیز کے لکھے ہوئے، اور یہ کوئی کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اپنا نصیب چمکائیں، اور پیارے آقا کریم کا ذکر کریں، اور اللہ کے پیاروں کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنے اوپر احسان ہوتا ہے کہ ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے، یہ خوش نصیبی ہوتی ہے، اور اس کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ قاری فیض رسول صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے قاری صاحب۔ اور انشاءاللہ قاری صاحب کو یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی جائے گی ان سے ٹائم لے کر۔ اب جن مہمانوں کو یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی جائے گی، ابھی تو کچھ یہاں کا کام چل رہا ہے اسٹوڈیو کا، انشاءاللہ کچھ یہاں کام ہو جائے تو پھر ہم اپنے مہمانوں کو مزید دعوت دیں گے۔ سر دست افضل ہزاروی صاحب عہد حضرت شاعر 4 نومبر وہ تشریف لائے، اور ان کے بعد اور بادل گرج رہے ہیں کراچی میں اس وقت۔ ہم یہاں اندر بیٹھے ہیں لیکن ہمیں آواز آئی ہے کہ بادل گرج رہے ہیں کراچی میں۔ 11:35 سے 25 نومبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ صورتحال نہ جانے کیا ہے کہ برسات شروع ہو گئی ہے یا نہیں، بادل گرجنے کی آواز یہاں اسٹوڈیو تک آئی ہے بالکل۔ ابھی برسے نہیں ہیں، صرف گرج رہے ہیں، جیسا کہ اب وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو ابھی فی الحال واقعی گرج رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ برسات ہو جائے۔ فوار تو اب تھوڑی دیر پہلے پڑی تھی، ہم دیکھنے گئے تھے کہ کیا صورت ہے۔ محترمہ روبی آپی، روبینہ ممتاز روبی آپی کا کلام پیش کر رہے تھے ہم۔ یہ آپ کے کمنٹس بھی یقیناً آپ جو محبتوں سے نوازتے ہیں انہیں بھی تو شامل کرنا ہے، ورنہ پھر ہم تو دیواروں سے باتیں کریں گے اور آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے کمنٹ، ہمارے میسیجز نہیں پڑھ رہا ہے یہ۔ آپ کی محبتیں موصول ہوتی رہیں گی اور وہ اسی طرح شامل پروگرام ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے سر؟ جگہ کا بتائیے گا، یہاں تو بادل گرجے ہیں، کہاں ہو رہی ہے سر؟ قاری صاحب، قاری فیض رسول صاحب نے اطلاع دے دی ہے کہ وہاں بارش برسات ہو رہی ہے۔ اور وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب عہد حاضر کے معروف نوجوان شاعر جناب ارسلان حفیظ حازم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ کیا بات ہے، سرائکی اور اردو ادب سے وابستہ شاعر جناب ارسلان حفیظ حازم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ قاری صاحب، ہمیں علم نہیں ہے آپ کون سے علاقے میں بارش ہو رہی ہے، آپ نے مطلع فرمایا، اور یہاں بھی بادل خاصے گرج رہے ہیں، اور غالباً یہاں بھی برسات کا سما بن گیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی برس پڑا ہو۔ ابھی ہم دیکھنے گئے تھے تو ابھی تک تو یہاں
یہ ہے ہماری آپی جن کا آج یوم ولادت ہے 25 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائیں، اور ان کے 3 دن کے بعد 1964 میں آپ کا یہ خادم آپی کا چھوٹا بھائی سرفراز عابدی دنیا میں آ گیا۔ 29 نومبر 29 کو ہماری بھی برتھ ڈے ہے۔ آج ہماری آپی روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آئی چندری گڑھ روڈ برسات ہو رہی ہے، قاری فیض رسول صاحب نے مطلع فرمایا۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب نے حال پوچھا۔ اچھا جی، بادل گرجتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہے، ہمارا دل ایسے اندر سے تھوڑا سا اس میں ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو جلال سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ 11:38 اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ 11:38 ہوئے ہیں اور ہمیں ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی ہے اور آواز آ رہی ہے، بالکل برسات کی آواز آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ باقاعدہ آواز آ رہی ہے، موٹی موٹی بوندیں پڑ رہی ہیں، اور یہ ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو کراچی پاکستان سے، اور یہاں بھی برسات شروع ہو گئی ہے اور خاصی موٹی بوندیں ہیں جس کی آوازیں اسٹوڈیو کے اندر تک آئی۔ براہ راست پروگرام ہے، سو اس میں موسم کی بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا گیا۔ قاری صاحب نے بھی فرمایا آئی چندری گڑھ روڈ کراچی، یہاں بھی برسات ہوئی ہے اور اب شاہ فیصل میں بھی ہو رہی ہے۔ تو روبینہ ممتاز روبی صاحبہ جو کہ بیورو چیف ہیں روابط انٹرنیشنل کی، اور سابقہ معلمہ اور شاعرہ ہیں، اور لائٹ بھی جانے کا امکان ہے، سو ہو سکتا ہے کہ پروگرام بھی منقطع ہو جائے۔ میڈم روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نے فرمایا غصہ کے عنوان سے نظم، کہاوت ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ سو پیارے بچوں، آپ کے لیے بھی ہے یہ۔ اگر لائٹ چلی گئی تو پروگرام منقطع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ احتیاطاً بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، سو ہم جنریٹر آن کر کے دوبارہ آ جائیں گے اگر ایسا ہوا تو۔ نظم غصہ، روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نے اپنے اس کلام میں فرمایا کہ 2 بہنوں کی ہے یہ کہانی، ایک تھی گڑیا ایک تھی رانی۔ بچے کدھر گئے بھائی؟ 2 بہنوں کی ہے یہ کہانی، ایک تھی گڑیا ایک تھی رانی۔ رانی تھی گڑیا سے چھوٹی، گول مٹول سی تھوڑی موٹی۔ کوئی بھی جب اسے چڑھاتا غصہ تھا اس کو آ جاتا۔ گڑیا نے اس کو سمجھایا، پیار سے اپنے پاس بٹھا کے پھر یوں بولی، میری پیاری میری بھولی، اتنا زیادہ غصہ کرنا کب اچھا ہے میری بہنا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے نقصان بھی یہ پہنچاتا۔ غصہ کرنا یوں بھی برا ہے، اللہ ہم سے ہوتا خفا ہے۔ کیا کہنے روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کی یہ نظم بعنوان غصہ، خصوصی طور پر بچوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے لیکن خاص طور پہ بچوں کے لیے، کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نظم ہے غصہ۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر سماعت فرمائیے کہ 2 بہنوں کی ہے یہ کہانی، ایک تھی گڑیا ایک تھی رانی۔ 2 بہنوں کی ہے یہ کہانی، ایک تھی گڑیا ایک تھی رانی۔ رانی تھی گڑیا سے چھوٹی، گول مٹول سی تھوڑی موٹی، اور کوئی بھی جب اسے چڑھاتا غصہ تھا اس کو آ جاتا۔ گڑیا نے اس کو سمجھایا، پیار سے اپنے پاس بٹھا کے پھر یوں بولی، میری پیاری میری بھولی، اتنا زیادہ غصہ کرنا کب اچھا ہے میری بہنا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے نقصان بھی یہ پہنچاتا۔ غصہ کرنا یوں بھی برا ہے، اللہ ہم سے ہوتا خفا ہے۔
شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کی نظم غصہ. امید ہے بچوں کو بھی پسند آئے گی اور اس سے سبق بھی سیکھیں گے. اور بچوں بڑوں سب کے لیے یہ کہاوت بھی ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ 25 نومبر 1964 لاہور میں ولادت ہوئی، کراچی میں مقیم ہے. آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ آرزوؤں کو مار ڈالا ہے، آرزوؤں کو مار ڈالا ہے، اب ان آنکھوں میں کوئی خواب نہیں. آرزوؤں کو مار ڈالا ہے، اب ان آنکھوں میں کوئی خواب نہیں. شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ، سابقہ معلمہ، اور ان کے مجموعہ جات مسکراتی تلخیاں، دوسرا مجموعہ روبی، اس کے بعد سفر نامہ، بے خواب آنکھیں اور بچپن کے رنگ، جس میں انہوں نے بچوں کا ادب تخلیق فرمایا ہے. ایک نظم آپ نے ابھی سماعت فرمائی. جبکہ وحید خیال صاحب عہد حاضر کے گلوکار، غزل سنگر کی آواز میں آپ نے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ کی یہ غزل سماعت فرمائی، جو کہ آج کے پروگرام کا حصہ ہے کہ دل کی کشتی ہے بے لگام بہت، دل کی کشتی ہے بے لگام بہت، راز دل ہو نہ جائے عام بہت، اور ڈال دے اپنا غم بھی جھولی میں، ڈال دے اپنا غم بھی جھولی میں، دامن دل میں ہے آلام بہت. یوں نہ الجھا مجھے سوالوں میں، یوں نہ الجھا مجھے سوالوں میں، اے زمانے مجھے ہیں کام بہت. لوٹ جاؤ اب اپنے گھر روبی، لوٹ جاؤ اب اپنے گھر روبی، غم کی بڑھنے لگی ہے شام بہت. دل کی کشتی ہے بے لگام بہت، راز دل ہو نہ جائے عام بہت. شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، شاعرہ، بیورو چیف ماہنامہ روابط انٹرنیشنل، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں شاعرہ ہیں، سماجی شخصیات ہیں ماشاءاللہ. آج 25 نومبر ان کا یوم ولادت ہے. انہوں نے بچوں کے لیے بھی ادب تخلیق فرمایا اور حساس موضوعات پر بھی قلم اٹھایا. ان کی غزلیں عہد حاضر کے گلوکاروں ساجد علی خان، وحید خیال صاحب اور دیگر نے گائی ہیں، اور ذوالفقار علی خان، شگفتہ واسطی نے بھی ان کے کلام گائے ہیں، اور دیگر گلوکاروں نے بھی ان کے کلام کمپوز کر رہے ہیں. اور ایک وہ کلام پتہ نہیں کہاں رہ گیا، علی نور نوجوان گلوکار، ان کی آواز میں ان کی غزل آنے والی تھی کہ دل میں کچھ ٹوٹ گیا چپکے سے. خیر، محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نے اپنے دیگر کلاموں میں کیا فرمایا وہ پیش کرتے ہیں. 11:45 سے، اور کراچی میں آئی چندری گڑھ روڈ سے لے کر یہاں ایئرپورٹ اور شاہ فیصل تک برسات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور اب موسم مزید سرد ہو جائے گا. ویسے بھی سردی کا موسم اسی طرح آتا ہے. کل سے ہوائیں چل رہی تھیں اور آج یہاں برسات ہو گئی ہے ماشاءاللہ. سو برسات کے موسم میں خاص طور پہ بچوں کو آپ نے احتیاط سے رکھنا ہے. بجلی کے کھمبوں سے آپ نے بھی دور رہنا ہے اور بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اور جیتے رہیے سید فیاض الحسن فیاض بھائی. اور عاشق صاحب وعلیکم السلام. پیرس میں ہم مقیم، ہمارے عاشق علی رندھاوا صاحب، ان کا تعلق ہے کراچی سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے. پیرس میں مقیم ہیں ان دنوں عاشق علی رندھاوا صاحب. جیوندے رہو، الحمدللہ رب العالمین. کراچی تے بارش ہو رہی ہے، اس ویلے بھی برسات ہو رہی ہے. 11:46 سے، اور ہمارے اندر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے. یہ اندر کی بات ہے جو باہر آ گئی ہے. جب بھی بادل گرجتے ہیں، برسات ہوتی ہے، اندر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے. تو عاشق علی رندھاوا صاحب، تسی پیرس سے چھو تے اج کراچی چ موجود ساڈی آپی یعنی وڈی بہن ساڈی قلم قبیلے دی روبینہ ممتاز روبی صاحبہ 25 نومبر 1964 لاہور میں پیدا ہوئی. آج ان کا یوم ولادت ہے. ان کا عکس جمیل تسی اس ویلے جڑے ہو سے، یہ ہماری بہن ہے آپی، قلم قبیلے کی بہنہ.
روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، ان کا آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، سلامت رہیں۔ اور ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب کا بھی یوم ولادت ماشاءاللہ آج ہی ہے، اور لائٹ جا سکتی ہے کیونکہ برسات ہو رہی ہے اور بادل بھی گرج رہے ہیں۔ 11:48 روبی آپی کے مزید کلام پیش کرتے ہیں۔ اگر لائٹ چلی گئی تو پروگرام منقطع ہونے کا بالکل قوی اندیشہ ہے، ہم دوبارہ آ جائیں گے اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی شعراء کرام کے کلام پیش کریں گے۔ محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ زندگی کا سفر کٹھن ہے بہت، زندگی کا سفر کٹھن ہے بہت، چل رہی ہوں مگر تھکن ہے بہت، زندگی کا سفر کٹھن ہے بہت، چل رہی ہوں مگر تھکن ہے بہت، یوں تو کہنے کو ہے شریک سفر، یوں تو کہنے کو ہے شریک سفر، پھر بھی لیکن اکیلا پن ہے بہت، گو خلوص و وفا کا ہے پیکر، گو خلوص و وفا کا ہے پیکر، اس کے لہجے میں پر چبھن ہے بہت، یاد اوڑھی ہوئی ہے اس کی کیوں، یاد اوڑھی ہوئی ہے اس کی یوں، لاش کو جیسے ایک کفن ہے بہت، زندگی ہے عجیب الجھن میں، زندگی ہے عجیب الجھن میں، جی رہی ہوں مگر گھٹن ہے بہت، میں مکمل کبھی نہ ہو پائی، میں مکمل کبھی نہ ہو پائی، زندگی میں ادھورا پن ہے بہت، خاک ہوں میں زمین ہے میرا نصیب، خاک ہوں میں زمین ہے میرا نصیب، پھر بھی اڑنے کی کیوں لگن ہے بہت، زندگی کس کی یاد میں روبی، زندگی کس کی یاد میں روبی، مدتوں سے تیری مگن ہے بہت، زندگی کا سفر کٹھن ہے بہت، چل رہی ہوں مگر تھکن ہے بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ۔ فرمایا کہ غم کے دامن میں خوشی اچھی لگی، غم کے دامن میں خوشی اچھی لگی، تھا اندھیرا روشنی اچھی لگی، موت کو دیکھا جو اپنے سامنے، آج مجھ کو زندگی اچھی لگی، دوستوں سے اس قدر کھائے فریب، دوستوں سے اس قدر کھائے فریب، دشمنوں کی دشمنی اچھی لگی، بن گیا میرا تماشا گر تو کیا، بن گیا میرا تماشا گر تو کیا، ان کے ہونٹوں پر ہنسی اچھی لگی، کہہ دیا شعروں میں روبی حال دل، کہہ دیا شعروں میں روبی حال دل، وہ یہ بولے شاعری اچھی لگی، غم کے دامن میں خوشی اچھی لگی، تھا اندھیرا روشنی اچھی لگی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، 25 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ، ہماری آپی کا ذکر خیر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اور عاشق علی رندھاوا صاحب آف سیال کوٹ جو کہ پیرس میں مقیم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ واہ زبردست کلام، اور عاشق صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ سونا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، تو سامی سلامت رہو کی گل ہے سونے، پاویں پیرس رہو پاویں سیال کوٹ رہو، جیوندے رہو۔ ماشاءاللہ ہماری ایک اور بہنہ آ گئی ہیں، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ کراچی پاکستان سے، جیتی رہیے بہنہ، وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ سرفراز بھائی ہائے ہائے کتنا اچھا لگتا ہے بہنہ، جیتی رہیے، محبت ہے آپ کی، سلامت رہیے۔ یہ ہمارے قلم قبیلے کی ایک اور بہنہ ہیں، شگفتہ ناز کراچی میں مقیم ہیں، جیتی رہیے پیاری بہنہ۔ اور ہماری ایک اور سینئر جو ہیں وہ ماشاءاللہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر اور دیادر کی معروف شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ ان کا سلسلہ تو ہمارے سامعین تک بات پہنچ چکی تھی کہ وہ عدت میں تھیں، اور اب عدت پوری کر کے وہ بیرون ملک اپنے فرزند کے پاس گئی ہیں ملنے ان سے، اور ان کے پاس کچھ عرصہ گزاریں گی، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔
عدت پوری کر کے وہ لیبیا چلی گئی ہیں، انہوں نے مطلع فرمایا. سو یہاں اور لیبیا کے انہوں نے فرمایا تھا کہ 5 گھنٹوں کا فرق ہے. سو پروگرام میں، براہ راست پروگرام میں شاید وہ شرکت نہ کر سکیں، اس لیے وہ، ورنہ وہ شرکت ضرور فرماتی ہیں اور کلام سے بھی نوازتی ہیں. سو شگفتہ ناز بہنا سلامت رہیے، جیتی رہیے. بہن شگفتہ ناز ہوراں دا کوئی کلام اچھا سنا دیو. بہن شگفتہ ناز ہوراں دا کوئی کلام سنا دیو. بالکل جی، تساں دی فرمائش. ایک ہی ہو گیا. ایتھے گڑبڑ ہو رہی ہے تھوڑی جی. ہو سکتا ہے کہ برسات کے پیش نظر لائٹ نہ چلی جائے. سو فرمائش آئی ہے شگفتہ ناز صاحبہ کے کلام کی، دیکھتے ہیں. اور یہاں ذرا ہمیں اندر کپ کپی طاری ہو رہی ہے. جب بادل گرجتے ہیں تو ہماری یہی صورت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. سو عاشق علی رنداوا صاحب پیرس میں مقیم ہمارے شاعر فرما رہے ہیں کہ شگفتہ ناز بہنا کے کلام سنا دیں. تو ابھی تو نومبر ہے اور ہماری بہنا شگفتہ ناز صاحبہ نے دسمبر کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے بن جو آئے گا. یہ آپ کی فرمائش پر ہے عاشق علی رنداوا صاحب، آپ کی فرمائش کے شگفتہ ناز بہن کا کلام پیش کیا جائے. تو تمہارے بن جو آئے گا دسمبر پھر رلائے گا. ہائے ہائے ہائے. شگفتہ ناز صاحبہ کا یہ کلام